تقریباً آج شعبان کی 10 تاریخ ہو گئی۔ اس اعتبار سے رمضان کے آنے میں 20 دن کا فاصلہ ہے۔ اور یہ وقت کیسے گزر جائے گا اور کتنی جلدی گزر جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے 2 جمعے پہلے ہی ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ شعبان کے مہینے میں جمعے میں جتنے بیانات ہوں گے سب بیانات رمضان کے استقبال میں ہوں گے، رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے، استقبال اور ذہن سازی کے لیے یہ بیانات کیے جائیں گے تاکہ زندگی صحیح رخ پہ آئے، اور پھر جب رمضان آ جائے تو رمضان کی ہم صحیح قدر کرنے والے بنیں۔ اس لیے آج کے جمعے میں جس عنوان پر، جس ٹاپک پر بیان کرنے کا اعلان ہوا ہے وہ ہے ہم شعبان کا مہینہ کیسے گزاریں۔ شعبان کے مہینے میں ہم کیا کریں اور شریعت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے ہم سے شعبان کے مہینے کے تعلق سے۔ یہ گزارشات آج کے جمعے میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بزرگان محترم، رمضان سے پہلے 2 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے ہیں پورے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے مثال دیا ہے، کیونکہ مثالوں سے بات سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ کسی چیز کو سمجھانا ہے، اگر اس کو مثال دے کر، ایگزامپل دے کر اگر سمجھایا جائے گا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے علماء نے کتابوں میں مثال دی ہے، رجب کے مہینے کی مثال، شعبان کے مہینے کی مثال اور رمضان کے مہینے کی مثال دی ہے۔ چنانچہ فرمایا جیسے ایک کسان کے لیے کھیتی کا غلہ، کھیتی کا اناج اس کے ہاتھ آ جائے، یہ اس کی دولت ہے۔ سال بھر کی دولت یہ ہے کہ جس کسان نے کھیت کے اندر اپنے دن اور رات ایک کر کے محنت کیا، اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا غلہ اسے ملے، اس کا اناج اسے ملے۔ اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا جیسے پہلے کسان کیا کرتا ہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس کو پانی دیتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں جو کھیتی ہو جاتی ہے وہ اسے کاٹتا ہے تو اس کو وہ دولت مل جاتی ہے۔ مثال دے کر سمجھایا کہ رجب کا مہینہ ایسا ہے ایمان والوں کے لیے جیسے نیکیوں کی بیج ہے، جیسے بیج ڈالا گیا، اور شعبان کا مہینہ جب آیا تو گویا پانی سے اسے سیراب کیا گیا، اسے پانی دیا گیا، اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو کھیتی تیار ہے، اناج تیار ہے، اس سے وہ کامیاب ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی رجب کے مہینے میں شب معراج اللہ تعالیٰ نے رکھا،
ہم نے اور آپ نے شب معراج کے اندر بھی دین کی بات سنی اور رات کے ایک اچھے خاصے حصے کے گزر جانے کے بعد نیکی کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کیا، اس کی بیج ڈال دی۔ اور شعبان کا مہینہ، شعبان کے مہینے کے 14 دن گزرنے کے بعد 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات شب برات منائی جاتی ہے۔ آج سے تقریباً 5 دن کے بعد، بلکہ منگل کی رات شب برات منائی جائے گی۔ تو گویا یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد رمضان کریم، رمضان مبارک آنے والا ہے، اس کے لیے یہ پہلے سے تیاریاں ہیں، یہ پہلے سے گویا مسلمانوں کے ذہنوں کو بنایا جا رہا، ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک مثال کھیتی کی دے کر سمجھایا، اور دوسری مثال یہ سمجھایا جیسے کسی جگہ اگر بارش ہو، جیسے قحط کا زمانہ ہے، پانی کی قلت ہو گئی، اب اس میں کامیابی کیا ہے کہ آسمان سے بارش برسے اور آدمی پانی کے ذریعے سے انسان اور جانور مستفید ہو، فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جیسے رجب کا مہینہ ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے چلنے کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں چل رہی ہے، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہے۔ ہوائیں جب چلتی ہے تو کیا کرتی ہیں ہوائیں؟ ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے، بادلوں کے ٹکڑے ہیں، یہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک، یہ سارے بادلوں کے ٹکڑے کو ایک جگہ کرتی ہے، بادل چھا جاتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ فرمایا کہ جیسے یہ سارے رحمت کے جو بادل ہیں اللہ کے، وہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فرمایا جب بادل ایک جگہ جمع ہو جائیں اب وہ برسیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ آئے گا تو اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کے الطاف، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں رمضان کے اندر اللہ کے بندوں کو خوب نصیب ہوں گی۔ یہ دو مثالوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کا مطلب بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک عام سی مثال ہے، عام سی مثال کہ گھر کے اندر جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو جتنا بڑا گیسٹ ہوتا ہے اس کی تیاری اسی کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ بڑا مہمان ہے جی، منسٹر ہے، کلکٹر ہے اور بڑا عہدے والا ہے، وہ آ رہا ہے تو اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں پہلے سے، مہمان آنے والے ہیں، اور مہمان آنے سے پہلے ہڑاوڑی ہوتی ہے، ارے بھئی یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے، ارے یہ چیز ٹیڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، ارے یہاں چونا کیوں نہیں لگایا آپ نے، ارے یہ ناپاکی کیسے، یہ گندگی، یہ کچرا، یہ ہڑاوڑی ہوتی ہے مہمان کے آنے سے پہلے۔ رمضان ایمان والے بندوں کے لیے ایک مہمان ہے، ایمان والے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رمضان ایک بہت بڑا اللہ کا مہمان ہے۔ اس کے آنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے یا تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ اب تیاری کیسے کی جاتی ہے یہ بات بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ شعبان عربی زبان کا لفظ ہے، آپ نے یہ علمی تحقیق اس سے پہلے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہے تو اب سن لیں گے کہ شعبان عربی زبان کا لفظ ہے، یہ شعبتن سے نکلا ہے، اور شعبتن کے معنی کام کا ایک حصہ، کام کا ایک حصہ۔ شعبان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رحمتوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے کاموں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے فیصلے، رزق کے فیصلے، زندگی کے فیصلے،
کامیابی کے فیصلے، ناکامی کے فیصلے، موت کے فیصلے، وہ پورے کا پورا چارٹ، پورے کے پورے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، وہ یہ شعبان کے مہینے میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی اور امتیوں سے کہا، اللہ کے نبی جب برکت کی دعا کر رہے ہیں تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے برکت کی دعائیں؟ اب سوال یہ ہے کہ رجب کا مہینہ بھی گزر گیا، شعبان کے 10واں دن گزر رہا ہے، ہم اللہ سے کتنی مرتبہ ہم نے برکت کی دعا کیا ہے؟ ہم سوچیں میرے بھائی، اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے برکت کی دعا کر رہے ہیں، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے برکت کی دعا کیا کہ اے اللہ ہمیں برکت دیجئے، اے اللہ ہمیں روزی میں برکت دیجئے، صحت میں روزی دیجئے؟ ہاتھ کتنی مرتبہ اٹھے اللہ کے سامنے، اور کتنی مرتبہ ہم نے اللہ سے گزارش کیا کہ اے اللہ شعبان کے مہینے کے اندر ہمیں برکت عطا فرما دیجئے۔ وقت 3 ہے، وقت کتنے ہیں؟ 3۔ رجب جو گزر گیا، شعبان جو گزر رہا ہے، رمضان جو آئے گا، وقت 3 ہے۔ وقت کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ رجب کے مہینے کی قدر کی یا نہیں کی؟ ہم میں سے ہر آدمی اپنے حالت کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ نہیں کی، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، رجب کی قدر نہیں ہو سکی۔ گزرے ہوئے وقت کی معافی، تلافی اور شرمندگی کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ تو گزشتہ کی اگر قدر نہیں کی، استغفار کریں، فوراً اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیجئے، ہم نے رجب کے مہینے کی قدر نہیں کی۔ وقت ایک وہ جو گزر گیا، ایک وقت وہ جو اس وقت پریزنٹ ہم جو گزار رہے ہیں، شعبان کا مہینہ ہمارے ہاتھ میں ہے، شعبان کا مہینہ، ہم اس کے اندر جو کرنا چاہیں گے، جیسا کرنا چاہیں گے ہم کر سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر آدمی کے مائنڈ میں اپنی اپنی ریل ہے، ہر آدمی کے دماغ اپنے اپنے اعتبار سے چل رہا ہے۔ جمعہ کے بعد کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، پورا ریل بنی ہوئی ہے ہر آدمی کی اپنی زندگی کی، ہر آدمی کے اپنے کاموں کی۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ اب جمعے کی نماز کے بعد ہم کو پوری سنتیں پڑھنا ہے، پورے نفلیں پڑھنا ہے، اور درود کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے چلے جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد دعا کر کے جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو جو کر رہے ہیں اس کو اچھا بنائیں، جو گزر گیا اس پہ استغفار کریں۔ اور رمضان ہے، 20 دن ہے، کیا مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ ہے؟ بھروسہ ہے زندگی کا؟ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے، امکان ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے تھے جو تھے لیکن چلے گئے، اور سمجھتے بھی نہیں تھے کہ ہم چلے جائیں گے، چلے گئے، جانتے بھی نہیں تھے ہم چلے جائیں گے لیکن چلے گئے، اور جو گیا واپس نہیں آیا۔ ایسے ہی ہمارے زندگی کا کیا بھروسہ؟ رمضان ملے، اللہ کرے ملے، لیکن اگر ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ اس وقت کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں، شعبان کے مہینے کو، اس لیے شعبان کے مہینے کی قدر کریں۔ شعبان کے مہینے میں کرنے کا پہلا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو۔ شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو۔ کیا مطلب؟ ایک پیپر پہ چاند بنا کے جیب میں رکھ لینا، اس کا یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ یاد رکھو۔ شعبان کے مہینے کی کیا تاریخ ہے، کتنے تاریخیں گزر گئی اور کتنے دن باقی ہیں؟ کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ رمضان کا حساب ہو سکے، تاکہ رمضان کا حساب ہو سکے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں انگریزی کی تاریخ تو یاد رہتی ہے لیکن اردو کی تاریخ یاد نہیں رہتی، اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی، مہینوں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ شعبان کی آج کیا تاریخ ہے بتائیے؟ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کیا تاریخ ہے؟ 10
10 تاریخ ہے آج، اور کتنے دن باقی ہیں؟ 20 دن باقی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاند کو اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کا حساب ہو سکے، اور رمضان کا جب چاند دیکھنے کی باری آئے خوب اہتمام سے چاند دیکھنے کی کوشش کرو۔ یہ پہلا کام۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، روزے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اچھے خاصے عام لوگ تو عام لوگ ہی ہیں، لیکن جو دیندار سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ بھی رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی طرف مائل نہیں ہوتے، توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی، پورا مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کو ایک دوسرے انداز سے سمجھیے۔ جیسے فرض نماز ہے، فرض نماز پڑھنے سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نا؟ ارے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ سنتیں پڑھتے ہیں فرض نماز کے پڑھنے سے پہلے۔ اور فرض نماز ہونے کے بعد، جیسے عشاء کی نماز مان لیجئے، عشاء کی نماز سے پہلے سنت ہے، اور عشاء کی فرض نماز کے بعد بھی کیا ہے؟ سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اسی طریقے سے سمجھیے کہ شریعت نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے بھی نفلی روزے رکھو، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا یہ فرض نماز کی طرح فرض روزے، یہ فرض نماز کی طرح فرض روزے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر گیا اور شوال کا مہینہ آیا اس میں بھی 6 روزے شوال کے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو جیسے فرض نماز سے پہلے اور بعد میں نفل ہے، ایسے ہی فرض روزے سے پہلے نفل روزہ، شعبان کے روزے نفل روزے، اور فرض روزے کے بعد یعنی شوال میں وہ شوال کے بھی کیا ہے؟ نفل روزے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی اسی لیے شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت سے، بڑے اہتمام سے روزے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے کہ کسی مہینے میں بھی اللہ کے نبی اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ دیکھیے وجہ کیا ہے، آپ وجہ سمجھیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی کام کرتا ہے، اعمال، انسان کے اعمال اچھے یا برے، جو کوئی اعمال کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں رکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ آپ کے فلاں بندے کے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے اس لیے رکھنا ہے تاکہ شعبان کے مہینے میں جب میری سالانہ رپورٹ، میرے زندگی کی سالانہ رپورٹ، میرے اعمال کی رپورٹ، میرے اچھائیوں کی رپورٹ، میرے برائیوں کی رپورٹ جب اللہ کے دربار میں پیش کی جائے، میں اس وقت روزے سے ہوں، میں اس وقت روزے سے رہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں میں، اسی لیے کیونکہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہی حکمت ہے کہ ہفتے میں 2 دن اللہ کے نبی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن پیر کا اور ایک دن جمعرات کا۔ یہ 2 دن اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور وجہ کیا فرماتے تھے؟ وجہ یہ ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جب میرے اعمال نامہ پیش ہو میں روزے سے رہوں، اور فرشتے کہیں اے اللہ یہ بندہ جس کے اعمال ہیں ہم اس حالت میں اس کے پاس سے آئے ہیں کہ وہ روزے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے پیر کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ پیر کے دن روزہ اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا، اور اس لیے قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا پیر کے دن سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ یہ گویا کہ اہمیت نفل روزوں کی بتائی گئی۔ اب اس کو اور ایک انداز سے سمجھیے گا کہ بندے کے ہفتے بھر کے جو اعمال ہیں
ایک ہفتے کے جو اعمال ہیں وہ پیر اور جمعرات کو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. لیکن سال بھر کے جو اعمال ہیں، پورے سال کے جو اعمال، سالانہ رپورٹ جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے. اسی لیے نفلی روزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ہر مہینے کے بارے میں فرمایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر ہر مہینہ 3 دن روزے رکھا کرو. اس کے اندر شعبان کی قید نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے کے بارے میں، نفلی روزوں کے بارے میں بتایا. ہر مہینہ 3 روزے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ایام 20. ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15. 13، 14 اور 15، یہ 3 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے. ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جو 3 دن ہر مہینہ روزہ رکھتے ہیں، 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو؟ اللہ ماشاء اللہ جس کو توفیق دے دے وہ رکھتا ہے. ما بقیہ اکثر لوگ اس سے غافل ہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 دن روزہ رکھنے کی گویا کہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان روزوں کا گویا کہ اہتمام کرے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ ارشاد کا حاصل ہے. اور اس کے بعد میں شعبان کی فضیلت اس لیے بھی ہے، شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب برات کہا جاتا ہے. اور شب برات متعین ہے. شب برات کیا ہے؟ متعین ہے. کون سے دن؟ چاند کے تاریخ کے اعتبار سے 15ویں رات، یعنی اس بار جو آ رہا ہے 7 تاریخ کو، 7 تاریخ یعنی منگل کا دن. اور منگل کے دن مغرب کی نماز سے جو رات شروع ہو رہی ہے وہ رات ہے شب برات. اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس میں کرنے کے کام کیا ہیں، کیا کام نہیں کرنے چاہیے، انشاءاللہ وہ رات آئے گی تو اس وقت مزید کھول کر بیان کیا جائے گا. تو اتنی بات سمجھ لیں کہ وہ فضیلت کی رات ہے. شب برات فضیلت کی رات ہے. اور اسی دن وہ رات عبادت کی ہے. اور دوسرے دن یعنی چہارشنبے کو ایک دن روزہ رکھا جاتا ہے. اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے. حدیث کے اندر اس کی ترغیب آئی ہے. یعنی شب برات کے رات کے بعد والی صبح جو ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت آئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے اس رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. تو ایک روزہ شب برات کے بعد والا ایک روزہ رکھنے کی گویا کہ ترغیب آئی اور فضیلت آئی ہے. اور ایک شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اب آئیے، اب ہم جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کیسے کریں. رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے میں کیسے کریں؟ اس طریقے سے کریں کہ جتنے ہمارے کام اس وقت رننگ ہے، پریزنٹ اس وقت جتنے کام رن ہیں، وہ سارے کاموں کے بارے میں بیٹھ کر سوچیں کہ ان پورے کاموں کو رمضان سے پہلے کیسے نمٹا دیں. رمضان سے پہلے کیسے نمٹا دیں. اور جب رمضان آئے یہ پورے جو مصروفیتیں، مشغولیتیں، یہ کاموں کا ٹینشن، یہ بھاگ دوڑ ادھر سے ادھر سے ادھر، یہ نہ رہے، بلکہ یہ پورے کاموں کو کیا کر دیں، ہم سمیٹیں کہ کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے ان تمام کاموں کی پلاننگ کریں تاکہ رمضان کا چاند آئے
ہم بالکل اطمینان سے رہیں، کوئی بھاگم دوڑ نہیں، کوئی بھاگم دوڑ نہیں، کوئی ادھر ادھر کی نقل حرکت نہیں، بلکہ پورے طور پر ہم مسجد کے مسجد ہماری، ہم اللہ کے اللہ ہمارے، ہم قرآن کے قرآن ہمارا، ہم روزے کے روزہ ہمارا، ہم نماز کے نماز ہماری. اس طریقے سے ٹرینڈ ہو جائیں، اس طریقے سے تیاری کر لیں کہ رمضان کی تیاری، کہ مثال کے طور پہ گھر بن رہا ہے، کسی کا گھر بن رہا ہے یا کسی کی دکان بن رہی ہے، کسی کے بزنس چل رہا ہے اور اس کا سامان لانا ہے. آپ ہر سال آپ بزنس کرتے ہیں، ہر سال آپ کو دکانداری کا تجربہ ہے، ہر سال آپ کو اپنے نوکری ملازمت کے بارے میں معلوم ہے. آپ سوچیں کہ بزنس کے سلسلے میں مجھے رمضان میں کتنا مال لانا پڑتا ہے، کتنا سفر کرنا پڑتا ہے، اتنا سارے مال کا سٹاک ہو سکے تو شعبان میں کر لیں تاکہ رمضان میں سفر کم ہو جائے. اور جب سفر کم ہوگا عبادت کے لیے آدمی فارغ ہو جائے گا، آدمی فارغ ہو جائے گا. گھر بن رہا ہے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ 20 دن کے اندر آپ اپنے گھر کو کمپلیٹ کر دیں تو کر دیجئے. اگر نہیں ہو سکتا تو ایک اندازہ لگا دیجئے کہ میرے گھر کا کام رمضان سے پہلے یہاں تک ہوتا ہے، وہاں تک کر دیجئے، بریک کر دیجئے اور پھر فارغ ہو جائیے عبادت کے لیے. اور جو کام ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، رمضان کے بعد دیکھیں گے. یہ رمضان کا پورا وقت جو ہے ہم اللہ کے لیے عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہے. یہ تیاری کی پہلی شکل، یہ جو ہے دکان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جی. اور ایک نظام بنانا ہے کہ میں روزانہ اگر نوکری کے لیے 8 گھنٹے دیتا تھا، 12 گھنٹے دیتا تھا، رمضان میں اس کو شارٹ کر کے 5 یا 6 گھنٹے دوں گا. اپنے مالک سے کہوں گا، اپنے باس سے کہوں گا کہ رمضان مسلمانوں کے عبادت کا مہینہ ہے، مجھے اتنا وقت دیا جائے. آپ تنخواہ جو دینا چاہیں دے دیں، لیکن رمضان ہم عبادت کے لیے گزارنا چاہتے ہیں. دکان ہم 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے عام دنوں میں کھولتے تھے، رمضان میں طے کر لیں کہ اتنا وقت 9 بجے سے 4 بجے تک یا 8 بجے سے 4 بجے تک اتنا وقت میرے دکان کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو وقت ہے میں عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤں گا. یہ گویا دکان کے اعتبار، میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا. آپ اپنی مصروفیت کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ اپنی مصروفیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ رمضان کی تیاری اور اس کی پلاننگ کی ایک شکل ہے. اور دوسری چیز رمضان میں کیا کرنا ہے، سوال ہے رمضان میں کیا کرنا ہے بتائیے. رمضان میں نماز پڑھنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے. ارے کرنا ہے نہیں کرنا ہے. رمضان میں روزے رکھنا ہے، رمضان میں ذکر کرنا ہے، رمضان میں استغفار کرنا ہے، رمضان میں خوب نمازیں پڑھنا ہے. اس کی مشق ابھی سے شروع کرنا ہے، اس کی مشق ابھی سے شروع کرنا ہے. مثال کے طور پہ خوب تلاوت کرنا ہے. سال میں 1 مرتبہ قرآن لے کے رمضان میں بیٹھے تو زبان نہیں چلے گی جلدی، بلکہ 20 دن ہے. ابھی سے آپ آج ہی سے قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں. کیا ہو رہا ہے، یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. آج سے ہم نماز پڑھنے کا معمول بنائیں، فرض نمازیں، نفل نمازیں. رمضان میں تراویح میں کتنے رکعت پڑھنا پڑے گا جی؟ 20 رکعت تراویح کے، 3 رکعت وتر کے، عشاء کی 4 فرض اور عشاء کی 4 سنتیں، نمازیں ہی نمازیں. جو بندہ پہلے سے پریپیئر ہوگا نماز کے لیے، پہلے سے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھے گا، وہ عشاء کی شعبان کے مہینے میں جب پڑھے گا، نماز کی پریکٹس کرے گا، تو رمضان کی تراویح میں اس کے پیر درد نہیں کریں گے، وہ نہیں تھکے گا، بلکہ وہ پہلے سے تیاری کیا ہوا ہوگا. رمضان میں روزے رکھنا ہے. اگر پہلے سے روزے نہیں رکھے، کہیں گے پہلا روزہ بڑا مشکل ہے، پہلا روزہ بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سال بھر کھاتے آئے ہیں، اب جب پہلے دن بھوکے رہ گئے تو بڑی مشقت ہو رہی ہے. اگر وہی پورا شعبان کا مہینہ یا اکثر مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن چند روزے تو رکھ سکتے ہیں نا، جیسے پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ،
اور جیسے شب 15ویں شب برات کے بعد والا جو روزہ ہے وہ تو رکھ سکتے ہیں نا، ایک آدھ روزہ رکھنے کا معمول بنائے. یہ کام کرنے کے ہیں، اس کی آج ہی سے ذکر کی عادت، قرآن کی عادت اور اللہ کی مسجد سے جڑے رہنے کی عادت آج ہی سے ہم کو شروع کر دینا ہے. شروع کریں گے انشاءاللہ، رمضان کی تیاری شروع کریں گے انشاءاللہ. بہت دھیمی آواز، ارادوں میں اتنی کمزوری، ارادوں میں اتنی کمزوری. بتائیے رمضان کے لیے ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم رمضان کے لیے تیاری کریں گے. دوست اور بزرگوں، وقت مکمل ہوا، بات ختم نہیں ہوئی. بات یہ ہے کچھ اللہ کے بندوں کی رمضان کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، اپنے ازار، پینٹ، لنگی ٹخنوں سے نیچے جو ہے لٹکانے والا، اور اسی طریقے سے رشتے ناطے توڑنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، دلوں کے اندر کینہ پالنے والا، اس کی اللہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے، بخشش نہیں فرماتے. میں آگے بات نہیں کروں گا، شب برات کے لیے اس چیز کو اٹھا کر رکھ لیجئے، لیکن یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے اگر اب آج ہم اپنے والدین کے اگر نافرمان ہیں ان سے معافی تلافی کر لیجئے. شب برات سے پہلے معافی تلافی کر لیجئے. اگر ہم رشتوں کو توڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے رشتوں کو جوڑ لیں. کہیں ناواقفیت میں، ناسمجھی میں، غصے میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں نے تم سے رشتہ توڑ لیا، معاف کر دو، میں رشتہ نہیں توڑوں گا کیونکہ اللہ کی مغفرت کی مجھے بھی ضرورت ہے، تمہیں بھی ضرورت ہے. رشتے ناتوں کو جوڑ لیں، والدین کو منا لیں، اور شرک سے توبہ اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے گناہوں سے توبہ. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت والجلال سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ باقی دنوں میں ہمیں خوب عبادت کا اہتمام کرنے والا بنائے، تاکہ جب رمضان آئے بالکل ہم مجاہد بن کر اللہ کے صفوں کے اندر کھڑے ہو جائیں. اے اللہ، آپ کے چہیتے بندے آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے آگے ماتھا ٹیکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.